بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی خلق الانسان علمہ البیان ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق الداعی الی الرحمۃ والرضوان۔ معزز خواتین حضرات، عدت کے دوران عورت پر کون کون سی پابندیاں شریعت اسلامیہ عائد کرتی ہے؟ اس کے لیے میں تکنیکی زبان میں آپ کو سمجھانا چاہوں گا کہ عدت دو قسم کی ہے، طلاق یافتہ یا خلا یافتہ عورت کی عدت اور بیوہ کی عدت۔ میرے علم کے مطابق عدت کی کوئی تیسری قسم نہیں ہے۔ آئیے ان دونوں پر بات کرتے ہیں۔ دونوں کے درمیان طلاق یافتہ اور خلا یافتہ اور بیوہ، ان کے درمیان ایک قدر مشترک ہے کہ دوران عدت طلاق یافتہ ہو، خلا یافتہ ہو یا بیوہ ہو، وہ نکاح نہیں کر سکتی۔ باقی دو پابندیوں کا تعلق صرف بیوہ کے ساتھ ہے، طلاق یافتہ اور خلا یافتہ اس میں شامل نہیں ہے۔ بیوہ عورت پر دو پابندیاں ہیں۔ پہلی، وہ بناؤ سنگار نہیں کر سکتی۔ بناؤ سنگار سے مراد ایک ہے معمول کے مطابق اس کا جو زیور اس نے پہنا ہوا ہے، نوز پن ہے، ایئر رنگ ہیں جن کو ہم کانوں میں پہنے ہوئے بندے ٹاپس وغیرہ کہتے ہیں، یا کوئی انگوٹھی ہے، یا ایک خاتون ہلکی پھلکی چوڑیاں ہر وقت استعمال کرتی ہے، تو وہ اتارنا شرط نہیں، لیکن خصوصی طور پر بناؤ سنگار کا اہتمام یہ غلط ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بیوہ عورت نیا کپڑا نہیں پہن سکتی۔ بالکل غلط۔ نیا کپڑا پہنے لیکن وہ بھڑکیلا، پرکشش، جدید فیشن زدہ نہ ہو، یہاں تک کہ اگر وہ پہن کر پردے میں بھی رہتی ہے تب بھی اس کے لیے درست نہیں۔ سادہ لباس پہنے، لیکن سادہ لباس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ سفید رنگ کے علاوہ کوئی اور رنگ استعمال ہی نہیں کر سکتی، اس میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں۔ لباس سادہ ہو، بے شک روزانہ تبدیل کرے۔ یہ پابندی بھی غلط ہے، جو غسل نہیں کر سکتی بے شک روزانہ غسل کرے۔ تو پہلی پابندی بناؤ سنگار کی ہے نکاح کے علاوہ۔ دوسری پابندی، عورت کا گھر سے باہر رات گزارنا منع ہے۔ بیوہ کی بات کر رہا ہوں۔ جہاں تک گھر سے باہر نہ نکلنے کا تعلق ہے، وہ تو سہاگن عورت، کنواری ہے، طلاق یافتہ ہے، سہاگن ہے، بیوہ ہے، کوئی بھی ہے، اس کے لیے بلا وجہ گھر سے باہر نکلنا منع ہے۔ قرآن کہتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ۔ لیکن بیوہ عورت دن دن میں کسی کی عیادت کے لیے، کسی کی شادی میں شرکت کے لیے، کسی عزیز رشتہ دار کی فوتگی پر تعزیت کے لیے جائے، اگر بیوہ عورتیں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بازار سے اس کو سودا سلف لے کر آنا ہے، کوئی اور لانے والا نہیں ہے، بآمر مجبوری نکلنا پڑتا ہے، تو یہ اس پر کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس سوال کا جواب بخوبی مل گیا ہوگا۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه وبعد۔ سوال آ گیا ہے کہ حاملہ عورت کی عدت کتنی ہے؟ اس سوال کا جواب اللہ رب العزت نے قرآن میں عنایت فرمایا ہے۔ سورہ طلاق 4 آیت مبارکہ کا حصہ ہے۔ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، کہ حاملہ خواتین کی عدت وضع حمل ہے۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ اگر ایک عورت بیوہ ہونے کے بعد یا طلاق کے بعد ہفتہ 10 دن کے اندر اندر وضع حمل اس کا ہو جائے تو کیا اس کو آگے نکاح کرنے کی اجازت ہے؟ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق تو کرنے کی اجازت ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔
اللہ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ کیا بیوہ عورت عدت ختم ہونے کے بعد نئے کپڑے جوتے پہن کر میکا جائے گی، رات رہے گی، رشتہ داروں سے ملے گی؟ ایسی کوئی چیز بھی قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اور اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ جی یہ کام کرنے چاہیے تو ان سے کہیں قرآن کی وہ آیت یا نبی علیہ السلام کی وہ حدیث پیش کر دیں جس میں اس بات کا ثبوت ہے، اور وہ کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے عدت ختم ہو، عورت جس طرح نارمل زندگی گزارتی ہے گزارے، وہ جو دو پابندیاں تھی ختم ہو جائیں گی، ایک بناؤ سنگار والی اور دوسرا گھر سے باہر رات رہنے والی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سوال آگے کہ عدت کے احکامات بڑی عمر کے لیے بھی وہی ہیں عورت کے لیے جو چھوٹی عمر کے لیے ہیں؟ گزارش یہ ہے کہ اس سلسلے میں سب سے پہلے تو ایڈمن سے کہیے یہاں پر عدت والی ویڈیو شیئر کریں، عدت کی تفصیل آپ کو مل جائے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ عدت کے احکامات کا تعلق عمر کے ساتھ نہیں ہے۔ ایک بوڑھی عورت کو کیا شوہر کے مرنے کا غم یا افسوس نہیں ہوتا؟ بلکہ اس کو تو جوان کی نسبت زیادہ ہوتا ہے، اس لیے کہ جوان لڑکی اس کی دوسری شادی کا امکان موجود ہے، اس کے غموں کا مداوع ہو جائے گا۔ لیکن ایک بوڑھی عورت اس کے لیے مسئلہ ہے اچھا خاصا۔ لہذا صحیح بات یہی ہے کہ عدت کے احکامات جوان ہو یا بوڑھی سب کے لیے ایک ہی ہیں۔